بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام و دختران ملت، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کا یہ 61واں درس ہے۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ برادران اسلام، آج ربیع الاول کی 27 تاریخ ہے۔ ربیع الاول بھی گزرتا جا رہا ہے۔ رات و دن اس طریقے سے گزر رہے ہیں لمحوں کے اندر۔ برادران اسلام، ایک سب سے پہلے میں پاکستان کی ان کاوشوں سے، ان کوششوں سے جو پاکستان کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا، اس پابندیوں سے پاکستان کے نکلنے پر پوری پاکستان کی قوم کو، خاص کر مسلح افواج کے افسران کو، چیف آف آرمی سٹاف صاحب کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس مملکت کے اوپر جو وہ بادل منڈلا رہے تھے، جو آج جس طرح اقتصادی لحاظ سے تو بہت کمزور ہیں، بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا نہیں کر سکتے، اللہ نے اپنا رحم و کرم کیا اور پاکستان اس خوف سے، اس جو سے نکل گیا اقتصادی پابندیوں کے۔ بے شک اس کے لیے بڑا قیمت اٹھانا پڑا، بہت اندرونی پاکستان کو بہت کچھ پالیسیز میں تبدیلی کرنی پڑی۔ برادران اسلام، دختران ملت، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کا یہ 61واں درس ہے۔ برادران، سب سے پہلے ایک نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے مضمون میں آنے سے پہلے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پالیسی غار حرا سے شروع کی تھی اللہ کی طرف سے، جو اللہ نے آپ کو اس کائنات کا آخری نبی بنا کر آپ کو اقرأ باسم ربک الذی خلق کا جو اقرار کرایا تھا، جو آپ کو لا الہ الا اللہ کے مرتبے پر فائز کر کے محمد کو رسول اللہ بنایا تھا، وہ پالیسی جو عالم اسلام کی خارجی، داخلی اور دفاعی پالیسی تھی، آپ نے دیکھا غار حرا سے جو پالیسی چلی، اسی پالیسی کو ان 11 سالہ دور میں مکے میں، اسی پالیسی کو آگے چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اسی پالیسی کو لے کے چلتے رہے۔ اصحاب کرام بھی جب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پالیسی پر عمل پیرا رہے۔ بنیادی پالیسی ہوتی ہے، اس بنیادی پالیسی پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمل پیرا رہے۔ اسی چیز کو لے کر خلفائے راشدین، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اسی پالیسی پر پیرا رہے۔ بنیادی پالیسیاں ہوتی ہیں قوموں کی تدبیر کو، تقدیر کو بنانے کی، قوموں کی قوت میں لانے کی، قوموں کو وقار دلانے کی، قوموں کو معاشرے میں اس کا نام اور اس کو منصب بتانے کی، قوموں کو معاشرے میں معروف کرانے کی، قوموں کو معاشرے میں معظم بنانے کی پالیسی ہوتی ہے۔ اسی پالیسی کے تحت جب تک امت مسلمہ چلتی رہی، جب تک مسلمانوں نے اس پالیسی پر عمل کیا، اس لا الہ کی پالیسی پر عمل کیا، اس اللہ کو الہ مان کر معبودان باطل سے انکار کیا، اس محمد الرسول اللہ کو، اس کی رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی بتائے ہوئے بنائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، امت مسلمہ اس زمین کے اوپر حاکم بھی تھی، سرخرو بھی تھی، عادل بھی تھی، منصف بھی تھی، اور برادر اسلام اس زمین پر امن کی علم بردار بھی تھی۔ برادران اسلام، سب سے پہلے بنیادی چیز پالیسی ہوتی ہے۔ ہماری مملکت کا سب سے بڑا یہی نقصان ہے، جس مملکت کے اسلام کی نشاط ثانی کے جس مرکز کا جو سب سے بنیادی نقصان ہے، سب سے بنیادی جو ہم خمیازیں بھگت رہے ہیں، ہر وقت اس بنیادی پالیسی کو ہی نہیں رکھا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بنیادی پالیسی تھی اسلام کی، یہ بنیادی پالیسی تھی اللہ کی، جس کے اندر جو ہے خارجہ پالیسی موجود ہے، داخلہ پالیسی موجود ہے، دفاعی پالیسی موجود ہے۔ اس کلمے کے اندر تینوں پالیسیز موجود ہیں۔ اب ان تینوں پالیسیز کو یکسر، بڑے افسوس کے ساتھ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، بابانگ دولم نے یہ کہا ہے
میرے پیر و مرشد صاحب سید ضیاء الحسن قائم مقام امام الجہاد کا جو عرس منایا جاتا ہے، جس کے اوپر استحکام پاکستان امن کانفرنس کی جاتی ہے، ببانگ دول ہم نے اس پالیسیز کے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ اس پالیسیز کو، بنیادی جو پالیسی ہے مملکت کی ایک ہونی چاہیے۔ سیاسی پالیسیاں بدلتے رہیں، سیاستدان بدلتے رہیں، لیکن ملک کا ہدف جو، قوم کا ہدف جو، قوم کا طریقہ جو، قوم کو آگے بڑھنے کا جو وقار و عزت و ناموس کو، اس کی پالیسی ایک ہونی چاہیے، چاہے وہ دفاعی پالیسی ہو، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو، چاہے وہ داخلہ پالیسی۔ میں نے سورہ فتح کے اندر اس کے بارے میں تفصیلی بات کی کہ کس طرح خارجہ پالیسی ہوتی ہے، کس طرح داخلہ پالیسی ہوتی ہے، کس طرح دفاعی پالیسی ہوتی ہے، قرآن میں موجود ہے۔ برادران اسلام، ہم نے قرآن کی طرف آنا ہے، اس بنیادی پالیسیز کی طرف آنا ہے، جو بنیادی پالیسی اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کو عطا کی تھی، اس پالیسی کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ یہ فقیر آپ کو اس پالیسی کی دعوت دینا چاہتا ہے، اس راستے پہ آنا چاہیے، اس راستے پہ لانا چاہتا ہوں جو راستہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار حرا سے، اس ظلمات کو ختم کر کے، اس زمین کے اوپر اس ظلمات کو ختم کر کے قل جاء الحق زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا کا نظارہ دکھایا۔ یہ پالیسیز تھی، اسی پالیسی پہ صحابہ کرام نے عمل کیا۔ یہی پالیسی بنیادی پاکستان کے لیے دی گئی تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ صرف آواز نہیں ہے، یہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو ورغلانا نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو بہکانا نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کے لیے اپنے آپ کو نامود کرانے نہیں ہے، یہ لوگوں کو صرف جو ہے نا دھوکہ دہی کے واسطے نہیں تھا۔ ارے یہ پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کی پالیسی کیا ہے؟ میری درخواست ہے، پاکستان کی مسلح افواج سے میری درخواست ہے، برادران اسلام میری سب سے، اہل علم سے درخواست ہے، کیا یہ قرآن کی پالیسی کے تحت، دیکھیے دور جدید میں بھی ہو رہا ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ بھی دور جدید ہے، ہم بین الاقوامی ایک گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں، جب گلوبل ویلیج میں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ہو نہیں رہا۔ اسرائیل نے اپنی پالیسی کیا رکھی ہوئی؟ جو بنیادی 48 سے اسرائیل کی پالیسی بنی ہے، کتنے وزیر اعظم بدلے، کتنی حکومتیں آئیں، کتنی نئے پارٹیاں بدلتی گئیں، کیا کوئی بنیادی پالیسی میں معمولی تبدیلی لایا؟ جو اسرائیل کی بنیادی پالیسی وسیع تر اسرائیل کی، کیا وسیع تر اسرائیل کی پالیسی میں کسی نے کوئی تبدیلی لائی؟ پاکستان کے ساتھ آزاد ہوا ہے نا، ایک اپنی نظریے پہ آزاد ہوا ہے، اور یہ نظریے لا الہ الا اللہ پہ آزاد ہوا پاکستان۔ تو وہ جو اسرائیل اپنے نظریے پہ آزاد ہوا، اپنے نظریے کے تحت وہ اپنی پالیسی کو بناتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، اسی پالیسی پہ ہر سیاسی پارٹی عمل پیرا ہے۔ آپ ان کی پالیسی اٹھا کے پڑھیے، ان کو دیکھیں، تھوڑا غور کیجئے، ہندوستان کی پالیسی ذرا غور کیجئے۔ برہمنوں نے جو پالیسی بنائی تھی، جو 1947 کے اندر جو پالیسی بنی تھی برہمنوں کی، کوئی بھی پارٹی، چاہے کانگریس آئے، چاہے بی جے پی آئے، چاہے وہ مذہب کے لبادہ ہو، چاہے وہ سیاست کے لبادہ ہو، چاہے کمیونزم کا لبادہ ہو رہے ہو، چاہے سوشلزم کا لبادہ ہو رہے ہو، لیکن اس بنیادی پالیسی سے، جو اکھنڈ بھارت کی بنیادی ان کی پالیسی ہے، اسی پالیسی پر وہ عمل پیرا ہے۔ یہ گلوبل ویلیج ہے نا برادران اسلام۔ جب آپ خوفزدہ ہو رہے ہیں، آپ اسلامی تعلیمات سے، اقدار سے خوفزدہ ہو رہے ہیں، اسرائیل اپنی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کرونا کے اوپر جناب پابندیاں لگا دے گی، حتیٰ کہ مکہ و مدینہ پر پابندی لگا دے گی، نمازوں پہ، عبادتوں پہ۔ اللہ اکبر۔ دیوالی گریا پر کس طریقے سے عبادتیں چلتی تھی، آپ نے دیکھا ہندوستان کے اندر کمبھ میلہ منایا گیا، کس طریقے سے جناب وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ اپنے منتر پڑھتے رہے اپنے اکھنڈ بھارت کے لیے۔ برادران اسلام، قابل غور اور سوچ بات ہے۔ درخواست ہے میرے حاکم وقت سے، فوج نے جس طرح کردار ادا کیا ہے، ہم مطالبہ کرتے رہے ہیں، ہمیشہ کرتے رہے ہیں، وہ یہ اب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی، دفاعی، خارجہ اور داخلی پالیسی کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے، جو مملکت کی پالیسی بنائے، جو پاکستان کے مقصد کیا ہے اس مقصد کی پالیسی بنائے، اس مقصد کی پالیسی پر تمام تر سیاسی پارٹیاں، یہ تینوں جو پالیسیز ہے وہ یکساں رہے، کوئی اس میں تبدیلی نہ لا سکے۔ افسوس ہوتا ہے بڑا، جو بھی سیاسی پارٹی آتی ہے ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اپنی من پسند مملکتیں ہوتی ہیں، ان کی اپنی من پسند جو ہے نا پالیسیز ہوتی ہے،
وہ اس پالیسیز کے تحت اپنی من پسند مملکتوں کو نوازتے ہیں. مملکت اپنی پاکستان کی اس کی پالیسی کوئی نہیں ہوتا. تو برادران اسلام، اس قوم نے اگر آگے بڑھنا ہے، اس قوم نے اگر باوقار ہونا ہے، اس قوم نے اگر اپنی اس منزل کو پانا ہے جو اسلام کی نشات ثانیہ کی جو منزل ہے، جو آپ کو اعزاز، جو نعمت عطا کر رہا ہے رب العالمین اس قرآن کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو اعزاز عطا کر رہے، جو آپ کو انعام عطا کر رہے، جو آپ کو نعمت عطا کر رہے، جو غزوہ بدر، غزوہ احد کی وہ جو نعمت عطا کر رہے، جس کے اندر تغز الہند کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو اگر اس پالیسی، اس نعمتوں کو آپ نے حاصل کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کے دربار میں سخرو ہونا ہے. میرے سامنے جو سورہ نجم کی یہ جو صورت رکھی ہوئی ہے، جس کی آخر میں یہی چیز بتائی گئی، جس کی آخری آیت کیا ہے؟ میں نے اس سے پہلے سورہ نجم کے بارے میں عرض کیا تھا کہ سورہ نجم وہ پہلی صورت ہے جو حرم کے اندر ایک ایسے موقع پر نازل ہو رہی ہے جب لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں، قسم پرسی کا عالم ہے، شعبہ ابی طالب میں سختیاں برداشت ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے اوپر سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. میں اکثر جو کہتا ہوں نا، یہ جو لوگ کہتے ہیں فلانے ہم سوشل بائیکاٹ کریں گے، سوشل بائیکاٹ یہ اسلامی دستور نہیں ہے برادران اسلام. ارے یہ تو مشرکین کے طریقہ ہے، یہ تو مشرکین کے طریقے پر سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا. شعبہ ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کیا گیا، مکہ میں سوشل بائیکاٹ کیا گیا، مسلمانوں سے خرید و فروخت ختم کر دی گئی، ان سے غمی خوشی ختم کر دی گئی، ان سے ہاتھ ملانے بھی گوارا نہیں کرتے تھے. یہ جو بعض لوگ یہاں پر معاشرے میں کر رہے ہیں، تو کس کے پیروکار ہیں؟ میرے نبی کی پیروکار ہیں؟ جی نہیں، یہ نبی کی سنت نہیں ہے میرے، یہ تو قریش کی سنت ہے، یہ تو قریش کا طریقہ ہے، یہ تو کفار کا طریقہ ہے، یہ تو مشرکین کا طریقہ ہے، یہ تو مخالفین اسلام کا طریقہ ہے، یہ تو ظالموں کا طریقہ ہے. برادران اسلام، یہ جو داخلہ و خارجہ دفاعی پالیسی ہے، اس پالیسی کو لا الہ الا اللہ کے تحت لانا ہے. اس معاشرے میں اعتدال پیدا ہوگا، اس معاشرے کے اندر امن پیدا ہوگا، اس معاشرے میں سکون پیدا ہوگا، اس معاشرے کے اندر یہ جو مذہبی ٹکراو ہے، منافرت ہے، جو پاکستان فوج اور پختون کو آپس میں لڑانے کے لیے جو پالیسی کی جا رہی ہے، وہ پالیسی کا تریاق کیا ہے؟ آئیے قرآن کو دیکھیے، آئیے پاکستان کی تعمیر کا مقصد دیکھیے، پاکستان کو بنانے کا مقصد دیکھیے، پاکستان کو بنانے کا مطلب کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پوری خارجہ و داخلہ پالیسی اس کے اندر موجود ہے، پوری پاکستان کی دفاعی پالیسی محمد رسول اللہ موجود ہے. یہی پالیسیز تھی، اسی پالیسی کے تحت پوری دنیا میں مسلمان سرخرو تھے. آج پوری دنیا میں مسلمان، طاقت ہے نا، قوت ہے نا، ایٹمی طاقت بھی ہے، تیل کی قوت بھی ہے. کیا حالات ہے؟ میں نے عرض کیا تھی اس سے پہلے برادران اسلام، پاکستان سعودی عرب و ترکی کے خلاف بین الاقوامی سازش کے تحت ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کے خلاف مذہبی منافرت پیدا کرنے کے لیے، آپ دیکھ رہے کس طرح جو بائیڈن کا بیان سعودی کے خلاف بھی آیا تھا، پاکستان کے خلاف بھی آیا. برادران اسلام، خدا را پالیسیز پہ غور کیجیے. خدا را یہ جو اپنے مطلب کی مقصد کی جو پالیسیز چل رہی ہیں، جو اپنے مفادات کی جو اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اپنی ذات کے لیے اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس اداروں کو استعمال کرنے سے نکلے. اداروں کو ایک تعظیم دے، آئینی حدود جس کو دی گئی ہے، اس آئینی حدود میں اس کو معظم مکرم کرے. یاد رکھیے برادران اسلام، یہ اسلام کی نشات ثانیہ کا دور ہے. پاکستان کے بننے کا مقصد یہی ہے. 1400 سال پہلے جو پالیسی بنائی گئی تھی، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا کے اندر غار ہرا میں جو پالیسی بنائی تھی، اقرا باسمہ اقرار کرانے آپ نے اس رب کا جو عالمین کا رب ہے، اس رحمت کا جو عالمین کا رحمت ہے، جو محمد الرسول اللہ ہے، جو لا الہ الا اللہ ہے. یہ پالیسی داخلہ، یہ پالیسی خارجہ ہے. اسی پالیسی کے تحت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفود بھیجے، اسلامی وفود گئے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے دیکھا ایران کو وفد جا رہا ہے یہی پالیسی بتانے کے لیے. یہی پالیسی مدینہ کی چھوٹی سی مسجد سے شروع ہو کر پورے تمام تر بر اعظموں میں اسی پالیسی کے تحت، اسی یکجہتی کے تحت، اسی انصاف کے تحت، اسی عدل کے تحت، اسی مساوات کے تحت اس زمین کے اوپر امن کو قائم کیا اسلام نے، امن کو قائم کیا مسلمان نے. آج مسلمان کے لیے کہا جاتا ہے جو مسلمان دہشت گرد ہے. یہ ہماری پالیسی کا نتیجہ ہے. ہم نے اپنی بنیادی پالیسی چھوڑ دی ہے. ہم کو اپنی بنیادی پالیسی کی طرف آنا ہوگا. آئیے قرآن کی طرف. قرآن آپ کو بنیادی پالیسی بتا رہے ہیں. آپ کو موجودہ
دیکھیے میں نے اس سے پہلے عرض کی برادران اسلام، اسلام کسی ترقی سے کسی کو نہیں روکتا. دیکھیے اسلام کو دقیانوسی مذہب نہیں ہے. ارے اسلام تو اس دور میں، اس وقت میں جہاں عورتوں کی تذلیل ہو رہی تھی، حقوق النسواء کا بل حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس کیا. عورت کو حقوق دیے، ماں کو حق دیا، بہن کو حتیٰ کہ جائیداد میں بھائی کی جائیداد میں اس کو حق دیا، باپ کی وراثت میں اس کو حق دیا. یہ کہاں کو حقوق النسواء کی بات کرتے ہیں؟ میری مرضی میرا جسم، یہ لا کے عورتوں کو روڈوں پہ نچاتے ہیں، یہ حقوق النسواء ہے. وہ چند لوگ میری مرضی میرا دین، جس کو چاہے دین سے خارج کر دیا، جس کو چاہے کافر بنا دیا، جس کو چاہے قادیانی بنا دیا، جب چاہو اس کو جناب مومن بنا دیا. برادران اسلام، اعتدال کو لانا ہوگا. اس معاشرے میں اعتدال کو لانا ہوگا. اس معاشرے میں عدل و انصاف کو لانا ہوگا. اگر سب واپس اس زمین پہ معظم و مکرم بننا ہے تو قرآن کی پالیسی کی طرف آپ کو دعوت دی جاتی. آئیے قرآن کی پالیسی کی طرف، اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی جہد کی طرف، اسی جد و جہد کی طرف، اسی تعظیم و تکریم کی طرف جس نے اصحاب کرام کو، جو خود نہ تھے راہ پہ، اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر. سورہ نجم ایسے وقت میں نازل ہو رہی ہے. جو امت مسلمہ سجدہ نہیں کر سکتی تھی، جو امت مسلمہ، جو مسلمان سجدہ نہیں کر پا رہے تھے، حرم کے اندر کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت کو تلاوت شروع کیا، جب آپ نے سورت کو تلاوت کی، اٹھا کے دیکھی تاریخ اس چیز کی. وہ جو مشرکین تھے، جو کافر تھے، جب سرکار کبریاء تلاوت کرتے کرتے آخر میں پہنچ کے سجدے میں سجدہ ریز ہوئے تو تمام تر لوگ بھی سجدہ ریز ہوئے. تو برادران اسلام، ہم انہیں سجدہ ریز ہونا ہے. اگر اس تمام تر کفر کو بھی سجدہ ریز کرانا ہے تو ہم انہیں اس قرآن کے بتائے ہوئے، اس بنائے ہوئے اس طریقے کے مطابق فاسجدوا للہ واعبدوا، ارے اللہ کی بندگی کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہادت دینی ہے، اشہد ان محمد عبدہ و رسول. برادران اسلام، درس بہت لمبا چلے جائے گا، مختصر سی بات کرتا ہوں. فقیر آپ لوگ کو دعوت دے رہے ہیں. مامون ہارون رشید کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، بڑا واقعہ مشہور ہے، میرے پیر و مرشد سنایا کرتے تھے. تو ایک کنیز آتی ہے دربار میں بادشاہ کو خوشخبری سنانے کے لیے، زیرے دینے کے لیے. ہم لوگ زیرے کہتے ہیں اس کو پشتوں میں، کہ بادشاہ سلامت، اللہ نے آپ کو فرزند عطا کر دیا. بادشاہ سلامت خوش ہو جاتے ہیں. تخت پر بیٹھے بادشاہ سلامت اعلان کرتے ہیں، دربار سجا ہوا ہے کہ آج جس کو جو پسند آئے وہ اٹھا لو. تاریخ گواہ ہے، کوئی کرسی اٹھا رہا ہے، کوئی کچھ اٹھا رہا ہے، کوئی محل سے جو اٹھا رہے. وہ کنیز جو آئی تھی وہ خاموش کھڑی بھی ہے. بادشاہ سلامت پوچھتے ہیں کہ تو نے مجھے خوشخبری دی، تو نے مجھے زیرے دیا، اور تو خاموش کھڑی بھی کیوں نہیں لے رہی کچھ؟ کہتے بادشاہ سلامت، مجھے آپ کی بات پہ یقین نہیں. کہتے کس طرح میں بادشاہ سلامت ہوں؟ کہتے آپ کیا کہہ رہے؟ میں نے یہ کہا اس محل میں جو کچھ بھی ہے، جو اٹھانا چاہے تو اٹھا لے. کہتے آپ اپنے بات پہ قائم ہو؟ کہتے ہاں میں قائم ہوں. اس کنیز نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لیا. بادشاہ کہتے کیا کر رہے ہو؟ کہتے محل میں تم بھی ہو. تو برادران اسلام، آئیے اللہ کو پکڑیے. آئیے فقیر آپ کو اللہ کو پکڑنے کی دعوت دیتے ہیں. آئیے فقیر آپ کو محمد رسول اللہ کے بندہ بننے کی دعوت دیتے ہیں. آئیے آپ اس کے ہو جائیے. بلاد اللہ ملک تک حکم نافذ اللہ. آپ کی زمین، اس زمین پہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ اس فخری والفخر منی پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس زمین کا حاکم بنا دے گا. آپ اللہ کے ہو جائیے. معاشرے میں ہم مثال مشہور ہے نا، کہ فلانے کے بندے کو کوئی کچھ نہیں بول سکتا. یہ فقیر اللہ کے بندے ہوتے، یہ فقیر اللہ کے بندے ہوتے. آپ اس فقری کے اوپر اللہ کے بندے بننے پر، بندگی ہونے پر دعوت دی جاتی ہے. آئیے اللہ کے بندے بنیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغزل ہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے پاکستان کی فوج، اس پختون، یہ امام علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی. آئیے خارجہ اور داخلہ دفاعی پالیسی کے لیے آپ کو دعوت دی جاتی ہے. آئیے میں آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں. اس وقت امت مسلمہ کو معظم مکرم بنانے کا طریقہ، اس وقت امت مسلمہ کو اس ذلت سے نکالنے کا طریقہ، اس وقت امت مسلمہ کو اس جو ہے نا یہ بہراربی کے سیلاب سے نکالنے کا طریقہ، اس وقت امت مسلمہ کو تکفیر سے نکالنے کا طریقہ، اس وقت اس امت مسلمہ کو تکذیب سے نکالنے کا طریقہ، اس وقت امت مسلمہ کو یہ جو آپس میں دست و گریبانی ہے سیاسی، جو ایک دوسرے کے خلاف جو لگے ہوئے، اس سے نکالنے کا طریقہ، امت مسلمہ کو اس زمین پر دوبارہ سرخرو کرنے کا طریقہ. آئیے فاسجدوا للہ واعبدوا، ارے سجدہ کیجئے. ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدے سے دیتا ہے. آدمی کو نجات ابلیس نے انکار کیا.
وہ مردود ہوا۔ آئیے اس جتنے بھی ان باطل طاقتوں کو اللہ کے دربار میں اگر سجدہ ریز کرانا ہے تو سب سے پہلے آپ سجدہ ریز ہو، آپ اس پالیسی پہ اپنائیے۔ امت مسلمہ اس پالیسی کو اپنائے گی، پاکستان اس پالیسی کو اپنائے گا، توہن و کوہن اپنائے گا۔ یاد رکھیے اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اٹھا کے دیکھیے سورۃ توبہ کے اندر، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے کا یہ 61واں درس ہے۔ آپ کو دعوت دی جاتی ہے ان پالیسیز کو بنانے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اس گرداب سے، اس سیلاب سے، اس فحاشی سے، عریانی سے، جو آج کل جو کالجز کے اندر جو عورتیں جس طریقے سے، لڑکیاں جو ڈانس کر کے جو اسلامی اشعار کا مذاق اڑا رہی ہیں، جس طریقے سوشل میڈیا کے اوپر حضور کے خواب کو بتا کر اسلامی اشعار کا مذاق اڑا ہے، اس پر ہنسا جا رہا ہے۔ اس پالیسی سے نکلنے کا قرآن حل ہے۔ برادر اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا یہ 61واں درس سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیے اپنے انا و غرور و تکبر کو چھوڑ کر فسجدو ہو جائیے، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہونا ہے، اس کے بندے بننے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین آسمان سب اس کی کرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا قیوم ہے، وحی قیوم ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان پہ اس کی کرسی ہے۔ اسی کی حمد کو قائم کرنا ہے، اسی کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغذین کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے خارجہ، داخلہ اور دفاعی پالیسیوں کو مرتب کرنے کے لیے فقیر آپ کو دعوت دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔